الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 17 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 18 سے ہم کریں گے۔ 18، 19 اور 20 کا میں نے ترجمہ ہی تقریباً آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے تھے، تو لہٰذا آج ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان لوگوں کی یا ان ہستیوں کی یا ان چیزوں کی ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتی ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا وہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہی ان کو نقصان دیتی ہیں۔ دوہرا لیجیے، یہ سورہ یونس بیسیکلی مکی سورت تھی، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور سورہ یونس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقائد کو راسخ کیا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو راسخ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ تو مختلف عقائد کو جہاں ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کا تذکرہ کیا اور مختلف قسم کے جو اعتراضات اور انہوں نے جو خدشات تھے اور ان کو جو انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ نے اس کی نفی کی تھی اور عقیدہ آخرت کو بھی راسخ کیا تھا، اور توحید کا عقیدہ راسخ کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی نفی کروا رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ مختلف چیزوں کی بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو معبود بناتے ہیں۔ کن کو معبود بنایا جا رہا تھا اس زمانے میں مشرکین مکہ نے اصل میں 360 بتوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا کے رکھا ہوا تھا، اور کئی بت جو ہیں وہ انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے اور ان کی پرستش اور بندگی بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کو رب مانتے تھے، رب اکبر بھی کہتے تھے، رب کعبہ بھی کہتے تھے، لیکن ان کو مختلف کاموں کے لیے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دوسرے بت جو بنا رکھے تھے ان کو پوجتے تھے اور ان سے نفع اور نقصان ان سے ایسوسیٹ کیا ہوا تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ ان کو ضرر دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ تو گویا وہ بتوں کو اپنا شافع سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے ہماری بات، ہماری عرضی جو ہے وہ اللہ تک پہنچائیں گے، اور ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ ہماری یہ بات اور ہماری یہ عرضی سن کے ہماری حاجت روائی کو پورا کر دے گا۔ گویا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، تو یہ تو نیکوکار تھا۔ اصل میں انہوں نے نیکوکاروں کے بت بنائے ہوئے تھے نا، مختلف قسم کے ایسے لوگوں کو پوجتے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے۔ سورہ نوح جب ہم نے پڑھی تھی تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ کیا کرتی تھی، انہوں نے 5 بت بنا لیے تھے، اور وہ 5 کے 5 بت جب شرک کی ابتدا ہوئی تھی تو وہ انہوں نے بیسیکلی اپنے بہت زیادہ عبادت گزار جو ان کے بزرگ گزرے تھے جب وہ مر گئے تھے تو ان کو انہوں نے بتوں کی شکل میں ان کو ترتیب دے کے بت بنا لیے تھے۔ تو یہ بھی جو مشرکین مکہ نے عمل کیا تھا، انہوں نے بھی بہت سارے فرشتوں کے بت بنائے ہوئے تھے، انبیاء کرام کے، صلحاء کے، شہداء کے، مختلف نیکوکاروں کے بھی بت بنائے ہوئے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، یہ نیکوکار تھے، تو یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیں گے۔ بیٹیوں ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور کہتے تھے کہ یہ بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔ تو اصل میں وہ اس لیے پوچھتے تھے ان کو کہ وہ اللہ کے حضور ان کو سفارشی سمجھتے تھے۔ یہ صرف انہی کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے، آج ہمارے یہاں پہ جو قبر پرستی اور پیر پرستی کے معاملات ہوتے ہیں،
تو قبروں پہ جا کے وہ یہی باتیں بیسیکلی کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، یہ نیکوکار تھے، یہاں پر ہم آئیں گے تو یہ بہت متبرک جگہ ہے، یہاں پہ آ کے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ ہماری سفارش کر کے ہماری عرضی آگے پہنچائیں گے، اور یہ اپنی قبر میں مدفون تو ہیں لیکن یہ مرے نہیں ہیں، یہ شہید ہیں، اور شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہی ان کا عقیدہ تھا، آج بھی ہمارا ایسا ہی عقیدہ ہے کہ ہم بھی ان کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ تم اللہ کو کیا اس بات کی خبر دیتے ہو کہ جو نہ وہ اس نے زمین میں جانتا ہے نہ آسمان میں جانتا ہے، یعنی کہ ایسی بات جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے نہ کسی نے کہی ہے، تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بلند اور بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ گویا اللہ نے ایسی کوئی بات منسوب نہیں کی کہ کوئی میرا سفارشی بناؤ تو میرے پاس عرضی پیش کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہنا کہ میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تو ہماری نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہماری اتنے قریب ہے، ہماری ہر پکار کا جواب بھی دیتا ہے، تو پھر اللہ کو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ کسی کو سفارشی بنا کے اور پیش کیا جائے گا تو میرے پاس عرضی آئے گی تو میں وہ بات قبول کروں گا، ایسی بات اللہ نے نہیں کہی۔ ہماری جو آیت نمبر 17 کا اختتام ہوا تھا وہ یہی تو ہوا تھا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او کذب بآیاتہ، کہ اس سے ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑے یا جھوٹا بہتان کرتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ گھڑنے کی والی بات ہے کہ اللہ نے جس چیز کا کہا ہی نہیں کہ یہ میرے سفارشی ہیں، ان کو میرے پاس آنا اور ان کے پاس عرضی لے کے آنا اور یہ عرضی میرے تک پہنچائیں گے، اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو ایسے خود سے خود مفروضے گھڑ لینا تو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے یہ شرک ہے، یہ شرک کا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ اس شرک سے بلند ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو گویا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے اس غرض سے پکارنا کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور ہماری حاجتیں اللہ تک پہنچائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کھلا شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بلند ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس حوالے سے قبروں کے اوپر جانا اور وہاں پہ حاجت روائی کے سارے معاملات پھر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شافی سمجھنا بھی اور سفارشی سمجھنا بھی کیا ہے؟ یہ شرک کا رویہ ہے۔ سفارش کا عقیدہ بھی ہم نے پچھلی لیسن میں پڑھا تھا اور اس میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو اس کا بھی اختیار اللہ ہی اگر کسی کو دے گا، تو اللہ کسی بندے کے اوپر اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے وہ کسی کی سفارش کر دے، الا باذنہ ہی، اللہ کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ اجازت بھی اس کی میں ہی دوں گا اور دماغ میں بھی اللہ ہی ڈالے گا۔ اس شخص کو آگے صرف اس لیے لایا جائے گا جس کو اللہ سفارش کی اجازت دے گا، کیونکہ اس کو عزت افزائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کر آئے گا۔ یعنی کہ انبیاء، شہداء، جو بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں، سفارش کے عقیدے کو ہم واضح طور سے آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف عزت افزائی کے لیے ان کے دماغوں میں یہ چیز ڈالے گا، اور جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل پلانڈ ہوں گے اور وہ بالکل انسان کے اپنے اعمال کے حساب سے جو ہے وہ مرتب کیے جائیں گے۔ اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی کے لیے کوئی چیز سمجھتا ہوگا کہ وہ اس چیز کے لیے اس فلاں کی کو سفارش کی ضرورت ہے یا عرض کی سفارش کروانی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی جس کو عزت دینی ہوگی اس کو لے کر آئے گا، اس کے دماغ میں ڈالیں گے اور پورا رزلٹ اس کے سامنے ہوگا اور وہ اس چیز کو نام لے کر جو ہے وہ اس کی سفارش کروا دے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ تو کہاں ہم یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ قبروں پہ جا کے اور سفارشی سمجھ کے کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ کھلا اور واضح شرک ہے۔
اللہ یہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور شرک کی پہچان عطا فرما کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں بھی اس پھیلے ہوئے شرک کو ختم کرنے والا خوش نصیب ہمیں بتائے اور بنائے اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کر کے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما كان الناس الا امة واحدة، اور نہیں تھے انسان مگر ایک امت واحدہ، ایک امت تھے۔ شروع میں انسان سب کے سب ایک امت تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، مختلف عقیدے، مختلف مسلک بنا لیے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی عقیدے اور مسلک بنانے کا طریقہ بھی انسان کو نہیں سکھایا۔ اللہ نے تو سب کو ایک امت بنایا تھا، ایک گروہ بنایا تھا، لیکن یہ عقیدے اور مسلک وغیرہ بنانا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ جو آج ہم نے مختلف قسم کے مسالک بنا لیے ہیں، عقیدوں پہ اپنی جو ہے وہ 2-2 اینٹ کی مسجدیں بنا لی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ فاختلفوا کا معاملہ کر کے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر گویا ایک بہتان ہی گھڑنے کا معاملہ کر لیا ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیرہ بنا کے ایک چیز دین کی ہم تک پہنچا دی، اور پھر یہ قرآن پاک میں آیت نازل کر دی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ، کہ آج کے دین تمہارے اوپر مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب دین اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کر دیا، آپ کی ذات کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا، سراج منیرہ بنا کے بھیج دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کہیں بھی اس دین کے اندر ہم کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد آئمہ آئیں گے اور ان آئمہ میں سے ایک امام کو پکڑ لینا اور بس انہی کی تقلید کرتے چلے جانا اور بس اسی کو پکڑ کے چلو گے۔ یہ جہاں اتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہاں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ 4 امام آئیں گے، ان میں سے ایک کو پکڑ لینا، یا 5 آئیں گے یا 6 آئیں گے، یا جتنے آئیں گے ان کو پکڑ لینا، بس ان میں سے یہ سب سے بہترین ہوگا، ان کو پکڑ کے چلنا اور تم جو ہے اس کے پیچھے پیچھے کہتے کہتے جو ہے وہ جنت میں آ جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں بتایا، نہ قرآن ہمیں ایسی کوئی گائیڈنس دیتا ہے۔ ہمیں تو قرآن ایک ہی گائیڈنس دیتا ہے کہ نحن لہو مسلمون، اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلم کہنا، اسلام کا نعرہ لگاؤ، مسلمان کا نعرہ لگاؤ۔ اس کے علاوہ اگر تم اختلاف میں پڑ گئے اور عقیدے اور مسلک بنا لیے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اپنی طرف سے دین میں ایڈیشنز، دین میں اضافہ کرنا۔ ہم نے پچھلی لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا رویہ تھا۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھا کے اپنے آپ کو صرف اور صرف اس مسلم کہنے والا خوش نصیب بنا دے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی، پہلے سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کروا دیا جاتا، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ باتیں طے نہ کر گئی ہوتی کہ جس میں آج کل یہ جو اختلاف ہے یا جو عقیدے اور مسلک وغیرہ جو بن گئے ہیں، یہ گویا بننے ہی تھے، یہ اللہ نے کہا کہ یہ باتیں ہونی ہی تھی۔ کیوں ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے دارالامتحان بنایا ہے۔ میں اور آپ یہاں پہ امتحان کے پرچے حل کر رہے ہیں۔ اللہ نے گائیڈنس دے دی، ہدیناہم نجدین، اللہ نے میرے اور آپ کی گائیڈنس کے لیے قرآن پاک اتار دیا، 2 راستے دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے ہمارے آپ کے اندر فجور اور تقوی الہام بھی کر دیا۔ میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل ہیومن ماڈل کے طور پر بنا کے بھیج بھی دیا، ساری گائیڈ لائن دے کے اللہ نے اختیار عمل دے کے بتا دیا تھا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب میں نے آزما کے تمہیں دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو آنی ہی تھی۔ دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کے نفس بھی دے دیا ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ، اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، نفس لوامہ بھی دے دیا ہے، نفس مطمئنہ بھی دے دیا ہے۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائنز بھی پرووائڈ کر دی ہیں، ہر چیز اللہ نے کھول کھول کے بتا دی ہے، اور اب میرا اور آپ کا اختیار ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں۔ اگر عقیدوں میں مسلک پرستی میں پڑھ کے چلنا ہے تو ہمارا خود ہی ہمیں اس کا بھگتنا پڑے گا، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
مطابق چلنا ہے تو بھی ہمیں اس کا ریوارڈ انشاءاللہ ضرور ہی ملے گا. اللہ ہمیں صحیح طور سے دین کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ کیوں نہیں اس کے رب کی طرف سے ان کے اوپر کوئی نشانی اتاری گئی, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. فَقُلْ تو آپ ان سے کہہ دیجئے إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ کہ بے شک صرف غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے, مطلب غیب کا مالک تو اللہ ہے. فَانْتَظِرُوا تم انتظار کرو, إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. تو گویا نشانی لانا میرے اختیار میں نہیں ہے. ان سے کہو اگر نشانی دینی تھی تو اللہ غیب کا مالک ہے, اس کو معلوم ہے کہ مجھ پر نشانی آئی نہیں آئی, اور اگر نشانی ہی مانگتے ہو تو ٹھیک ہے, نشانیاں تو دیکھیں. اللہ نے کہ نبی کو کہا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے دیکھو دیکھیں نشانیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھرپور قسم کی کائنات میں پھیلا دی ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورج اور چاند, اللہ نے بتایا تھا نا کہ لآیات لقوم یتفکرون لقوم یعقلون, ان میں تو نشانیاں ہیں. سورج اور چاند کتنی بڑی بڑی نشانی تھی, ہم نے ابھی پیچھے ہی پڑھا کتنی بڑی نشانیاں ہیں. جس نے پہچاننا ہے وہ سورج اور چاند کو دیکھ کے اللہ کو کیا پہچان نہیں سکتا. اتنا کمپلیکس اور کائنات کا سسٹم جو اللہ نے ایوالو کیا ہے, یہ سورج اور چاند کے ساتھ جو دن رات کا الٹ پھیر کا نظام ہو رہا ہے, یہ پورا ایکو سسٹم ہے, یہ پورا واٹر سائیکل چل رہا ہے, یہ ہر چیز جو سب چیزیں چل رہی ہیں اللہ کی پہچان کے لیے کہیں کافی نہیں. ایک ذات ایک ہستی ہی ہے جو یہ سب کچھ چلا سکتی ہے. اگر بہت سارے باس آ جائیں ایک کمپنی کے اندر تو وہ کمپنی کا تو بھٹا بیٹھ جائے گا نا. تو ایک ہی لیڈر ہوتا ہے جو اپنے ادارے کو چلاتا ہے تو ادارہ صحیح طرح سے چلتا ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم اگر کچن میں 2 کوک آ جائے, ایک ساس ہے اور ایک بہو, اگر 2 کوک ایٹ اے ٹائم ہو تو ہر وقت بس چہ پہ ہی ہوتی رہے اس کچن کے اندر, اور ایک کو دوسرے پہ نکتہ چینی اور دوسری پہلے پہ نکتہ چینی, بس یہی ہوتا رہتا ہے. ساس کہتی ہے کہ جب میں کچن میں کام کروں تو بہو نہ آئے, جب بہو کہتی ہے میں کچن میں کام کروں تو ساس نہ آئے, کیونکہ مجھے اکیلے اپنی طرف سے کام کرنے دیا جائے. تو ایک گھر کے اندر جب ایک کچن میں ایک عورت دوسری کو برداشت نہیں کر سکتی تو اتنا بڑا کائنات کا نظام کیا بہت سارے لوگ مل کے چلا سکتے تھے؟ یہ ایک اللہ, یہ ایک ہی ہے الہ واحد جو اس پورے کے پورے نظام ہستی کو چلا رہے, نظام کائنات کو چلا رہے. اگر پہچاننا ہے تو ایک ہی نشانی کافی ہے اللہ کی پہچان کے لیے. نشانیاں تو بھری پڑی ہیں کائنات میں, ہر جگہ نشانیاں ہیں. جس نے نہیں دیکھنا, نہیں ماننا, بصیرت یہاں سے نہیں دیکھنا, اس کو بصیرت نہیں آتی نظر. اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت کی نگاہ بھی عطا فرمائے. وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو ایک رحمت, مِن بَعْدِ ضَرَّاءِ تکلیف کے بعد, مَسَّتْهُمْ جو چھوتی ہے اس کو, یعنی کہ جب ہم کسی تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں انسان کو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہاں پہ یہ بتائی کہ جب تکلیف آتی ہے اور اس کے بعد تکلیف ختم ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے ختم ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے. تکلیف کے آنے کا نہیں ابھی اللہ نے بتایا, بس یہ بتایا کہ من بعد ضراء, تکلیف کے آنے کے بعد, یعنی تکلیف آنے کے بعد جب تکلیف ہٹتی ہے, اذقنا الناس رحمتاً, اللہ کی رحمت آتی ہے تو ہی وہ تکلیف ہٹتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں من بعد تکلیف کے. وہ تکلیف ہٹتی ہے, اللہ کی رحمت آتی ہے. تو جب بھی تکلیف آئے, کیا اصول سمجھ میں آ رہا ہے کہ تکلیف کے آنے پر ہمیں اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنی ہے. اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے تو تکلیف ہٹتی ہے. تو کثرت سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے
آنے پر بہت اضطراری کیفیت میں پڑھنے والی دعا کون سی تھی؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے تیری رحمت کا میں اس طرف سوال کرتا ہوں۔ تو گویا تکلیف کے آنے پر اللہ ہی کی رحمت کو مانگنا چاہیے، اور استغفار کرنا اور توبہ کرنا بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا جب تکلیف آئے تو استغفار توبہ طائب ہوا جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کو مانگنا ہے، اور اللہ کی رحمت کے مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کو تکلیف ختم ہوتی ہے میری رحمت کی وجہ سے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ تکلیف چھٹی تھی تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ کا شکر گزار بنتے۔ وہ اللہ کے شکر گزار بننے کے بجائے کیا کرنے لگے؟ مکر کرنے لگے، چالیں چلنے لگے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، اللہ اسرع مکرن، اللہ زیادہ تیز ہے چالوں میں۔ گویا اللہ کی چالیں سب چالوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، تو چالیں چلنے والے جتنی مرضی اپنی چالیں چل لیں، اللہ کی چال سے بڑھ کر کسی کی چال نہیں ہے، ان کی ساری چالیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان رسلنا یکتبون ما تم تمکرون، تم یہ مت سمجھنا کہ تم چالیں چلو گے تو تم بچ جاؤ گے یا کہیں چھپ جاؤ گے، ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے فرشتے یکتبونا، وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو چالیں تم چل رہے ہو وہ تمام کی تمام چالیں لکھ رہے ہیں۔ تمہاری چالوں سے کسی کا کچھ بگڑ نہیں سکتا، کوئی اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی چال سب سے بہتر تو ہوگی، لیکن تمہاری چال کے پھنسنے میں تم خود ہی پھنس جاؤ گے، تم اپنی چال کے مکر میں خود ہی جو ہے وہ پھنس جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تم ایسی چال چلنی ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زیر کر دینا ہے، اور نہ صرف دنیا میں زیر ہوگے بلکہ آخرت میں بھی وہ سب کچھ جو کرامن کاتبین ایک ایک چیز تمہاری نوٹ کر رہے ہیں نا، وہ نکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی کتاب فی امام مبین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز وہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہر چیز وہ نقل کر رہے ہیں، ثبت کر رہے ہیں، قید کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، قلم بند کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوگی۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، وہ الذی، وہ ذات ہے، دیکھو اس نے اتنی چیزیں تمہارے لیے کر دی، تم اس کے لیے پھر چالیں چلتے ہو، تم اس کی آیات کے معاملے میں شکر گزار ہونے کے بجائے تم چلیں گی، چل چل کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، کیا کر لو گے۔ اس نے دیکھو تمہارے لیے کیا کیا بندوبست کیے، کیا کیا وسیلے بنائے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ تو تمہیں چلاتا ہے اس بر میں، یعنی سمندر خشکی میں بھی وہ تمہارے لیے چلنے کا انتظام اور بندوبست کرتا ہے، سمندر کے اندر تمہارے سفر کے لیے انتظام اور بندوبست کرتا ہے، خشکی میں اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے کیا کیا چیزیں بنا دی نا، مویشی بنائے اللہ نے، گھوڑے، گدھے، خچر وغیرہ بنائے، ان پہ سواری کی جاتی تھی، اس زمانے میں اونٹ پہ سواری ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے علم دیا، پھر اللہ نے فہم، ہنر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس ہنر سے انسان نے، اللہ کے اس دیے ہوئے ہنر سے انسان نے سواریاں نکالی، پھر وہ سائیکل ایجاد ہوئی، موٹر سائیکل ایجاد ہوئی، پھر گاڑیاں بنی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرینز بنی، پھر بسز بنی، پھر آٹو موبائل جتنے بھی ہیں وہ سب کچھ بنے، پھر اس کے بعد جہاز تک جو ہے انسان نے بنا دیا، اور وہ سمندر کے اندر ایک کشتی کا علم دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور آج اتنے بڑے بڑے کروزز ہیں، کتنے ملٹی اسٹوریج کروز ہیں، اتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، سامان بھی لاتا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ہم کو دنیا میں بھی چلاتا ہے، سمندروں میں بھی ہمارے چلانے کے بندوبست کرتا ہے۔ جب اللہ دنیا میں چلانے کے بندوبست کرتا ہے، جو ہے سمندر میں چلانے کے بندوبست کرتا ہے، تو کیا ہماری زندگی کو چلانے کا اس نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا کنتم فی الفلک، جبکہ حال یہ ہو جاتا ہے کہ تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ سفر کر رہے ہوتے ہو اس کے ساتھ اس کے بریح طیبۃ، اچھی ہوا سے، مطلب بہت ہی اچھی کشتیوں میں جب تم سوار ہو کر
ایسی ہواؤں کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہو جو باد موافق ہوتی ہے، یعنی کہ تمہارے لیے اسی طرف تم کو لے کر جا رہی ہوتی ہے جہاں تم جانا چاہ رہے ہوتے ہو. فَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. جاءتھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ آ جاتی ہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ جاءتھا، اس کو آتی ہے ریح عاصف، ایک ایسی ہوا آ جاتی ہے جو کہ بہت تیز ہوتی ہے. اور یعنی باد مخالف سے ایک ہوا آتی ہے اور وہ بہت تیز ہوا آتی ہے، یعنی ایک کشتی ہے وہ چل رہی ہے اسی رفتار پہ، اسی رستے پر جس رستے پر ہم جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک باد مخالف سے ایک اور ہوا آتی ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ایک موج آتی ہے ہر طرف سے، یعنی ایک ایسی باد مخالف کی ہوا آتی ہے زور سے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں. وَظَنُّوا، اور وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ وہ اس میں گھر گئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. وَلَئِنْ أَنْجَيْتَنَا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، مِنْ هَٰذِهِ، اس تکلیف سے، اس بھنس میں پھنسنے سے، اس مشکل سے تو نے ہمیں نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو البتہ ہم شکر کرنے والوں میں ضرور شامل ہو جائیں گے. یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے زندگی کی، بیسیکلی یہ مثال ہے. کیا مثال ہے؟ کہ دیکھیں جب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے پورے کے پورے حالات موافق ہوتے ہیں، گھر والے ٹھیک ہیں، مال اسباب اللہ نے اس کو پرووائڈ کیا ہے، اعضاء سلامت ہیں، ہر طرف سے وہ اس کو رشتے بھی مل رہے ہیں، اس کو بڑا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ عہدے، مال، طاقت، اقتدار سب کچھ دیتا ہے. وہ عیش میں یاد خدا بھول جاتا ہے، تیش میں خوف خدا بھول جاتا ہے، اس مادر پیتر آزاد ہو کر چلتا ہوا چلا جا رہا ہے. ہر طرف سے جو ہے اس کی نیا جو ہے، اس کی کشتی جو ہے زندگی کی بہترین راستے پہ چل رہی ہے. وہ بڑا فریح ہو بہا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے. عمومی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءتھا ریح عاصف، اور اس پہ ایک دم سے ایک ایسی ہوا آتی ہے جو باد مخالف سے آتی ہے گویا، اور ساتھ میں موج پہ موج آنا شروع ہو جاتی ہے. گویا وہ کشتی جو ہوتی ہے، زندگی کی ناؤ، زندگی کی نیا، اس کی بھنور میں اور مجدار میں پھنس جاتی ہے. وہ ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے، کوئی جسمانی، کوئی مالی، کوئی عہدے اقتدار کی، کوئی اولاد کی، مطلب کسی بھی قسم کی مشکل میں شکار ہوتا ہے، وہ پھنستا ہے اور اس کی جو ناؤ ہے وہ بھنور میں پھنس جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے. تو اب جب ہم صحیح چل رہے تھے تو عیش میں تو ہم یاد خدا کو بھول جاتے ہیں، عیش میں خوف خدا بھی بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہماری کشتی مجدار میں پھنستی ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ نے یہی کہا کہ پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا، ان کو جب گمان کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر گر گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ اللہ کو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے پکارنے لگ جاتے ہیں. جب اچھی طرح سے نعمتوں سے نوازا جا رہا تھا تب تو وہ اللہ کو نہیں خالص کر کے، تب تو ان کو اپنی قوت بازو پہ بڑا ذوق تھا، بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، اپنی اولادوں پر بڑا مان تھا، اور اپنی تمام کی تمام نعمتوں کو جو کہ آگے ان کو اللہ تو بھول ہی گیا تھا، لیکن اب ان کو فوراً تکلیف میں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. ایسا عمومی طور پر لوگوں کو ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کیا دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم تو شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے. اور عمومی طور پر لوگ ایسے وعدے بھی کر لیتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، اور پھر وعدے بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ میاں اب آپ مجھے اس مصیبت سے نکال دیں، میں اب پکی نمازی بن جاؤں گی، اب میں کبھی ایسا نہ کروں گی، اب میں کبھی غلط کام نہیں کروں گی، آپ یہ مشکل میری بس ڈال دیں. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں نا. تو بس یہی رویہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے. اسی رویے کا ایک تذکرہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا. حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے کر گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، یا خبر جب ان کو ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے لشکر سمیت آ گئے ہیں تقریباً، اور وہاں پہ جو وہ آنا جانے کا معاملہ ہونا تھا تو یہ وہاں سے نکل کے بھاگ گئے. اور یہ نکل کے جب بھاگے تو انہوں نے جا کر جدہ کے ساحل سمندر پر گئے اور ایک
ملاح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اور ان کی جو کشتی تھی وہ مجدھار میں پھنس گئی. ان کی جب کشتی مجدھار میں پھنسی تو ملاح نے کہا ان کو کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو ایک کلمہ بتاتا ہوں, وہ کلمہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ ہم اس کلمے کی وجہ سے اس مجدھار سے نکل آئیں گے, اس طوفان سے نکل آئیں گے. تو حضرت اکرمہ نے پوچھا کہ تم کون سا کلمہ پڑھنے کو مجھے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ملاح نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہی کلمہ تو چھوڑ کر میں بھاگا ہوں یہاں سے, تو تم مجھے یہی کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ ہمیں تو اس طوفان سے اللہ ہی نے نکالنا ہے, وہی ہمیں اس طوفان سے نکال سکے گا اور تو کوئی بھی نہیں نکال سکے گا. پھر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ واقعی اس طوفان سے نکالنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. پھر انہوں نے دل میں ٹھان لیا اور سوچ لیا کہ اگر اللہ تو نے مجھے اس مشکل سے نجات دے دی تو میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں اور میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں گا. اچھا, یہاں پر تو وہ یہ سوچ رہے, کشتی ان کے مجدھار سے پھنس جا کے نکل آتی ہے اور وہ آرام سے ساحل کے اوپر واپس پلٹ آتے ہیں. مین ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لیا اور فتح مکہ پہ عام معافی کا اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کسی پر کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں ہوگا. جوک در جوک لوگ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی محسن انسانیت ہے, میگنیٹ ہے, ہر ایک کو ایسا اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے کہ ہر کوئی جوک در جوک آتا ہے. اور کون آتا ہے؟ ہند بھی آتی ہے. ہند جگر نوش جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا جنگ احد میں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے انتہا سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہند کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا اور کیا کہا, مرحبا ہند, کے خوش آمدید ہند, آؤ. اور وہ آگے سے کہتی ہیں ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ہیں, ام حکیم ان کا نام ہے, اور یہ ہند کی بہو تھی. میاں بھاگ چکا ہے, اکرمہ بن ابی جہل اپنی جان بچا کے بھاگ گئے ہیں, لیکن بہو اور ساس یہ دونوں آتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کسی بات کا تذکرہ نہیں کرتے کیونکہ عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھ کے کہ مرحبا ہند کہتے ہیں تو وہ فوراً سے ام حکیم پوچھتی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اکرمہ کو معاف کر دیں گے؟ تو آگے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اکرمہ امن میں ہے, اکرمہ امن میں ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا آپ نے اکرمہ کو امن دے دیا ہے, امان دے دی ہے. بہت خوش ہوتی ہیں اور فوراً بھاگتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو بتانے کے لیے. اب مین وائل حضرت اب اکرمہ جو ہے یہ مجدھار میں پھنس چکے تھے, اور یہ واپس یہ جتنی دیر میں یہ ساحل سے سمندر تک پہنچتی ہیں اتنی دیر میں مجدھار میں پھنسی ہوئی کشتی واپس پلٹ کے آتی ہے, اپنے میاں سے ملتی ہیں تو ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی ہے, لہذا چلیں اور ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیں. اکرمہ بڑا حیران ہوتے ہیں, جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پٹھان تو پہلے ہی چکے تھے کہ اگر میں بچ گیا تو میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ ایمان قبول کر لوں گا, لیکن جب ان کو امان کی خوشخبری ملتی ہے تو پھر جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول بھی کرتے ہیں. اور جہاں دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا بغض تھا, اب ایسا پیار آ گیا ہے کہ وہی کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جنگیں میں نے اسلام کی مخالفت میں لڑی تھی اس سے زیادہ اب میں اسلام کے حق میں لڑوں گا, جتنا مال میں نے اسلام کی مخالفت میں لگایا تھا اس سے زیادہ مال اب میں اسلام کی حمایت میں لگاؤں گا. اور صرف یہ کہنے کی حد تک نہیں تھا بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا, اور پھر ایسے شب بیدار عبادت گزار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے کہ یرموک کی جنگ میں انہوں نے ایسا تلوار کے جوہر دکھائے کہ حضرت خالد بن ولید پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اکرمہ ذرا سنبھل کے, ذرا آرام سے. تو آگے سے اکرمہ ان کو کہنے لگے کہ خالد آپ تو میرے بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے, میں تو بہت دیر کرتی اسلام میں آنے میں, اگر مجھے کر لینے دیجیے جو میں کرنا چاہتا ہوں. اور پھر وہ ایسے لڑتے ہیں دیوانہ وار, صفوں کی صفیں لاشوں کی گراتے ہیں, اور پھر آخر میں
خود بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. جبکہ یرموک میں وہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ جو پانی اور پیاس کی بات آتی ہے، وہ ساقی پانی پلانے کے لیے آتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ فلاں بندے کو پلا دو، اس کو زیادہ پیاس لگی ہے. وہ ایثار کا نمونہ ایسا قائم کیا، یعنی اب محبت آ گئی نا، اب ان کی پرائیورٹیز سیٹ ہو گئی تھی. اب انہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ شرط کشائی، کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے چلتے ہیں اور مزید شکر گزار بندے بن کے دکھاتے ہیں. یہی رویہ، یہی نمونہ اللہ کو پسند ہے. لیکن انسان کا حال کیا ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کی مجھار میں کشتی پھنستی ہے زندگی کی اور اللہ سے وہ دعائیں مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے نجات دے دی تو میں شکر گزار بندہ بنوں گا، لیکن مگر فلما انجاہم، جب نجات دے دی ان کو ہم نے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مشکل سے نجات عطا فرما دے تو پھر وہ مزید اللہ کے شکر گزار اور اطاعت گزار فرما بردار بندے بن جاتے، لیکن اطاعت کرنے کے بجائے انہوں نے تو سرکشی کرنا شروع کر دی، زمین میں بغاوت کرنا شروع ہو گئے. یا ایھا الناس، تو اے انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف پڑتی ہے، تمہارے اپنے ہی خلاف پوری ہوتی ہے. یعنی اگر تم اللہ سے سرکشی کرتی ہو تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا وبال تم ہی تک پہنچے گا، تم ہی کو اس کا نقصان ہوگا. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، لوٹنا ہے تو لوٹ لو. تم دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے سرکشی کا طوفان برپا کر کے رکھتے ہو، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کرتے ہو. گویا جب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، ابھی تمہیں نہیں پتا چل رہا تو تمہیں بعد میں ضرور میں نے بتانا ہے، تم جو کرتے رہے ہو. یعنی ہر چیز جو دنیا میں تم کرتے ہو تمہارا لکھواتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ نے بتا دیا کہ جب نعمت کے بعد تکلیف کے بعد جب نعمت ملتی ہے تو سرکشی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی مزید شکر گزار بننا ہے. نہیں تو یہ جو دنیا کے مزے لوٹنے میں ہم سرکشی میں ڈوبے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے وعدے کر کے پورے نہیں کرتے بلکہ خلاف کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بتا دوں گا جب میری طرف پلٹ کر آؤ گے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو، کیوں ایسا ہوتا ہے. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال اس دنیا کی زندگی کی کیسی ہے. کما ان انزلناہ من السماء، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے نازل ہو پانی، مطلب آسمان سے ہم پانی نازل کرتے ہیں. فاختلط به نبات الارض، بس نکل آتی ہیں اس میں سے زمین کے اندر سے نباتات. مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی کھاتے ہیں. یعنی کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی اور اس میں سے نباتات اور کھیتیاں بھی فصل کی صورت میں نکلی اور ان کو مویشی بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب کہ پکڑ لیتی ہے زمین اس کی رونق کو، یعنی کہ بہت زیادہ پھلتی ہے پھولتی ہے اور زمین پر پوری اپنی بہار کے ساتھ وہ کھڑی ہو جاتی ہے. وزینت، اور وہ خوب خوشنما ہو جاتی ہے، یعنی ہر ایک کو خوش بھی کرتی ہے. وظن اہلها، اور گمان کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے، انہم قادرون علیہا، یہ کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، یعنی اب ہماری فصل اور کھیتی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو کاٹ کے خوب نفع حاصل کریں گے. اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور اس سے نباتات کھیتیاں اگتی ہیں. جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کھیتیوں کو انسان بھی کھاتا ہے، مویشی بھی کھاتے ہیں. اب جب اتنی زیادہ کھیتی فصل بن جاتی ہے تو اس کو کھیتی کو دیکھ، لہلہاتا ہوا دیکھ کے سب خوش ہوتے ہیں. مالی تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں، جو اپنا کسان اپنا کام کرتے ہیں اور ان کی فصلیں نکلتی ہیں تو وہ اپنی فصل کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے جیتا ہے اور اس کو اب گمان یہ ہوتا ہے کہ اب یہ میری جو محنت کا پھل نکلا ہے تو اب اس میں سے میں کاٹ کے کھاؤں گا اور اس کو میں بیچوں گا اور اس میں مجھے خوب زیادہ منافع جو ہے وہ حاصل ہوگا. اب عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن
اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर क्या हुआ, खेती तो तैयार हो गई, आताहा अमरुना लैलन औ नहारन, हमारा हुक्म आ गया अचानक रात के वक्त या दिन के वक्त, यानी अल्लाह का एक हुक्म आता है रातों रात, या तो रातों रात या दिन के वक्त, और फिर हुक्म से होता क्या है, फजअलनाहा हसीदन, फिर बना दिया हमने उसको कटा हुआ, कअल्लम तगना बिल अमसी, कि गोया वहां पर वो था ही नहीं, यानी कल वो वहां पर थी ही नहीं, वो तो ऐसी हो गई कि जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं कल। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यतफ़क्करून, हम इसी तरह से खोल खोल कर बयान करते हैं अपनी आयात उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है। अल्लाह ने ये मिसाल दी, और मिसाल जो बारिश से फसल और खेतियां नबातात उगने की मिसाल है, दुनिया की जिंदगी की मिसाल अल्लाह ने दी। ये मिसाल अल्लाह ताला कुरान पाक में बारहा हमें देंगे और बारहा ये बात आएगी। अब इस मिसाल को हम समझते हैं कि हुआ क्या, कि देखिए बेसिकली बारिश से मुराद क्या है, अल्लाह की नेमतों की बारिश, अल्लाह के इनामात की बारिश, और दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह के अहकामात की बारिश आती है। ये जो कुरान की आयात की नज़ूल की बारिश जो है, ये अल्लाह के अहकामात की बारिश है। इसको सबसे पहले तो हम इंसान की जिंदगी पर लेकर देखते हैं, और फिर हम अल्लाह की जो आयात की बारिश है उनकी बारिश के हवाले से देखते हैं। होता यह है कि एक इंसान है, जब वो दुनिया के अंदर आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको खूब नेमतों की फरावानी देते हैं। वो बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, आहिस्ता 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 फिर वो तो बड़ी जवान होता है, खूब ताकत में आता है, फलता फूलता है, उसको देखकर उसके वालिदैन खुश होते हैं, वो बड़ा एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, कोई स्कॉलर बन जाता है, कोई प्रीचर बन जाता है, कोई हुक्मरान बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं। अब इंसान क्या करता है, अब उसको देख देख कर वो खुश भी होता है, अपने आप को देखकर खुश होता है, अपनी ताकत पे जोम करता है, खुश होता है, और उसको होता है उसको देखकर उसके वालिदैन भी खुश होते हैं, उसकी औलादें, उसकी बीवी, उसके घर वाले सब उसको देख देख के खुश हो रहे होते हैं। अब होता ये कि आहिस्ता 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 जाहिर है हर चीज जो है वो उसको फना है, बका तो किसी को भी नहीं है, तो मौत की गर्म हवा चलती है, एकदम मौत की गर्म हवा चलती है, और वो जो पूरी की पूरी ताकत और जवानी थी वो एकदम से खत्म हो जाती है। आज जो हालात चल रहे हैं, आज इस तरह की वबा में हम गिरफ्तार हैं, कितने जवान लोग इस दुनिया से मिनटों में चले जाते हैं, उधर वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, एकदम से उनको ये बीमारी लगती है, 2-3 दिन के अंदर अंदर पता ही नहीं चलता वो कहाँ से कहाँ चले गए, और अल्लाह ताला उनको उठा लेता है। ऐसा है कि नहीं? तो वो दुनिया में इंसान आता है, सब कुछ करता है, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाता है, लेकिन जब मौत की हवा चलती है तो हर चीज वहीं की वहीं रह जाती है, सब कारनामा जिंदगी खत्म हो जाता है। अब दुनिया में जितने भी हमने अमाल किए थे, अगर तो इस नियत से किए थे कि मैं बहुत रिफाइंड और इंटेलेक्चुअल बन जाऊं, मैं बड़ा पॉलिश्ड हो जाऊं, मुझे दुनिया हासिल हो जाए, मैं दुनिया की नियत को हासिल करने के लिए उस नियत से ही अगर हमने दुनिया में सारे अमाल किए थे, तो मौत की हवा चलने के बाद होगा क्या, जैसे ही मलकुल मौत से मुलाकात होगी वो सब चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। लेकिन अगर हमने दुनिया की नियत के बजाय आखिरत की नियत से हमने अपने सारे अमल किए होंगे, इल्म हासिल भी किया, दुनियावी इल्म, चाहे हमने दुनियावी इल्म हासिल किया हो, चाहे हमने कोई भी काम किया हो, किसी भी लेवल मर्तबे पर पहुंचे हो, लेकिन नियत हमारी ये हो कि हम इससे आखिरत को कमाएंगे, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हमने अपने अमाल किए होंगे। देखिए कपड़े तो हमने पहनने ही पहनने हैं, हमने जूता भी पहनना है, लेकिन अगर हम पहले दायां हाथ डालें और बायां हाथ बाद में, उतारते वक्त पहले बायां और दायां बाद में, जूता पहनते हुए पहले दायां जूता और बाद में बायां, और उतारते वक्त पहले बायां उतारे और फिर दायां, करना तो हमने सारी चीजें हैं। इसी तरह दुनिया की हर चीज हम जो अमल करें, अगर हम सुन्नत तरीके के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका अजर हमें मिलेगा, और वो अजर हमारे लिए महफूज होता चला जाएगा। लेकिन अगर अमादर बिजर आजाद होकर हम अपनी ही मर्जी से सारी जिंदगी के काम करते चले जाएं, तो जिंदगी तो उसने भी गुजारी जो अपनी मर्जी से गुजार रहा है, और जिंदगी उसने भी गुजारी जो सुन्नत तरीके के मुताबिक गुजार रहा है।
سنت طریقے کے مطابق جو گزار رہے ہیں وہ تو اسی نیت سے گزار رہے ہیں کہ اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو میں قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو جواب دے سکوں کہ یہ میرے نبی ہیں جن کو میں فالو کر کے چلتا رہا، اور میرا معاملہ قبر سے ہی منزل سے ہی ٹھیک ہو جائے، اور جب اللہ کے حضور پہنچوں تو میرے سارے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، تو انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑوں میں وزن ہو جائے گا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو جب انسان ان سنتوں پر عمل کر کے چل رہا ہوگا تو اس کے وہی اعمال اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ کیا وہ بھوس بن جائیں گے؟ نہیں، یہی اعمال اس کے لیے آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ اور اگر اس نے وہ اعمال کیے ہوں گے کہ اس نے خود بھی کیے اور دوسروں کو بھی سکھائے تو پھر اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اور اگر اس نے یہ اعمال نیت سے کیے، آخرت کی نیت سے کیے، اور پوری عمر کوشش ہی کرتا رہا اور کوشش میں ہی لگا رہا اور اصلاح کی نیت کرتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا اور خود بھی کرتا رہا، تو یہ مجاہد ہوں گے جو آخرت میں اپنے اجر کی کھیتیاں کاٹ رہے ہوں گے۔ تو یہ طریقہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ انسان کو یہاں پر سکھا رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر تمہارے اعمال تمہاری نیتوں میں یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت کی نیت سے کر رہے ہوگے تو پھر موت کی گرم ہوا چلنے کے اوپر تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ رہے گا۔ لیکن اگر تم موت کی ہوا چلنے کے بعد اللہ کا جب بھی حکم آیا اور تم اسے اپنی جو ہے وہ تم یہ سمجھو گے کہ ہاں اب میں ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے اوپر قادر ہوں، لیکن اللہ کا حکم اچانک آ جائے اور ملک الموت سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو پھر تو ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا جو دنیا میں تم نے کمایا تھا وہ سب کا سب غارت ہو کے رہ جائے، یہ ایسا ہو جائے کہ جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے مسکین ہونے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کی نیت سے کام کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ کامیاب دیکھیں وہی ہوگا جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اور آخرت کی اجر کی کھیتیاں جو ہے پھر وہ آخرت میں کاٹے گا۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کے عارضی ہونے، اس کی بے ثباتی کا، اس کے غیر یقینی ہونے کا احساس دلایا ہے اور ہمیں سمجھا دیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی خاطر عمل کریں گے اس کا فائدہ اس عارضی دنیا کے ختم ہونے پر ختم ہو جائے گا، لیکن جو لوگ آخرت کی نیت سے کام کریں گے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے عمل کی کھیتی کی صورت میں ان کے اجر کو وہاں پر پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال ہمیں یہاں پر فرمائی اور ہمیں سمجھائی اور ہمیں بتائی، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت بھی عطا فرمائے اور ہمیں آخرت ہی کی نیت سے تمام دنیا کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تکلیفیں ہمارے اوپر آئیں تو پھر ہمیں ان تکلیفوں میں اللہ کی طرف پلٹنا اور نصیب بھی فرمائے، اور تکلیفوں کے کٹنے کے بعد جب اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر گزاری کے رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کیا تکلیفوں میں ہمارا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف کٹے، جب تکلیف آئے تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، تکلیف جائے تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور دنیا میں جتنے اعمال ہم کر رہے ہوں اس میں صرف اور صرف غرض اور غایت اور نیت آخرت میں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ تم دنیا کی نیت سے کام کرتے ہو، ساری دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو اور تم دنیا ہی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو، تم دنیا بنا کے کہاں پر چلے جاؤ گے؟ اللہ تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو، اللہ پکار رہا ہے، پکارتا ہے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ وہ سلامتی کا گھر ہے، وہاں پہ تم ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشہ رہو گے۔ یہ دنیا کی عارضی چیزیں تو یہیں پر ختم ہو جائیں گی، انہوں نے یہیں فنا ہو جانا ہے، ان کو بقا نہیں۔ جو بقا ہے جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، دار السلام جنت کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی فائدے، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو، آخرت کی نیت سے سارے کام کرو، کیونکہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ تمہیں سلامتی کا گھر دینے کے لیے ہیں، تمہیں ہمیشگی کی جنتیں دینے کے لیے ہیں، وہ جگہ جہاں پر صرف اور صرف امن اور سلامتی ہی ہوگی۔ تو دنیا کی حقیقت اللہ نے بڑی خوبصورت مثال سے یہاں پہ سمجھائی، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
اور ہدایت جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھے راستے کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور اللہ اس چیز پر قادر ہے، لیکن اس کو دیتا ہے جو اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے. صرف مانگتا نہیں بلکہ مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کی طرف ایک قدم بھی بڑھاتا ہے. جب وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں. وہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں، لیکن آتے اسی کی طرف ہیں. یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، بس پھر اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، ان لوگوں کے لیے احسنوا جو نیک عمل کرتے ہیں، حسنہ زیادہ نیکی ہے، وزیادۃ اور زیادہ بھی ہے. یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے، یعنی مزید فضل بھی ہے. گویا قرآن میں پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا، فلہ عشر امثالها، اس کے لیے 10 گنا کا وعدہ ہے. یعنی کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک اللہ کی راہ میں جب خلوص نیت سے ایک چیز خرچ کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی مثال اللہ نے 700 گنا کا وعدہ کیا تھا، ہے نا. ہم نے جب پڑھا تھا، جب ہم نے قرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی مثال پڑھی تھی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نیکی لے کر آؤ گے تو اس کے بدلے میں زیادہ ہی تمہیں ملے گا. یعنی اس کے بدلے میں نیکی ہی ہے اور تمہیں اس سے زیادہ مزید فضل بھی دے گا. 10 گنا کا وعدہ اللہ نے کیا، 700 گنا کا بھی وعدہ اللہ نے کیا. ایک سیکنڈ. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زیادہ دیتا ہے نیکی کرنے والوں کو. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، دنیا میں تو ان چیزوں کا وعدہ اللہ بتاتا ہے، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، اور وہ نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو قطر سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ہی ذلت. یعنی آخرت میں ان کے چہروں کو نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ذلت ڈھانپے ہوئے ہوگی. کیوں؟ یہ کیسے ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کیوں ذلت اور سیاہی ان کے اوپر نہیں ہوگی؟ اولئک اصحاب الجنت، کیونکہ یہ اصحاب جنت ہوں گے، یہ جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنتی لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے وہ نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو نیکیاں دے گا ہی، بڑھا کر دے گا، اور آخرت میں تو اس کو اور زیادہ اجر ملے گا اور ان کے چہروں کو کوئی سیاہی چھائی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی ذلت ہوگی. کیونکہ اصل میں بات یہ تھی کہ قرآن پاک کی ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے لوگ تھے. خود بھی عمل کرتے تھے نیکی کا اور دوسروں کو بھی عمل کر کے دکھاتے تھے، عمل کی طرف مائل کرتے تھے. اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ وجوہ یومئذ مستبشرہ، ان کے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، قرآن میں آتا ہے وہ اپنے چہرے کو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، اور ان کے وہ خوش و خرم اور بہت زیادہ ہنسنے والے وہ چہرے ہوں گے. ان کے اوپر کوئی روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائی ہوگی. اللہ ہمیں جنتی بنا دے. اللہ اس دن ہمارے چہرے بھی روشن کر اور کشادہ اور خوش و خرم کر دینا. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائی کمائی، جزاء سیئۃ بمثلها، بدلہ ان کی برائی کا اسی کے مانند ہے. یعنی ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ہوگا. ایک نیکی کا بدلہ، عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک ہی نیکی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کو بڑھا چڑھا کے ہی دینا ہے، لیکن برائی کے عمل پر اللہ نے اتنا ہی برائی کا وعدہ کیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ایک ایک برائی کے بدلے اتنی ہی برائی ان کو مل رہی ہوگی، اتنی ہی بدی لکھی جا رہی ہوگی، اتنا ہی گناہ لکھا جا رہا ہوگا، لیکن ان کا حال یہ ہوگا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ذلت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں واسطے ان کو اللہ سے بچانے والا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ، گویا کہ چھائی ہوگی ان کے چہروں پر قطعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا،
ٹکڑے رات کے اندھیروں کی طرح، مطلب ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کا حال یہ تھا کہ وہ خود بھی برا کام کرتے تھے اور لوگوں کو بھی برائی کی طرف لے کر آتے تھے، لہٰذا ان کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو سیاہی ان کے اوپر چھائی بھی ہوگی اور وہ جہنمی ہوں گے. کوئی ان کو بچانے والا اللہ سے کوئی اس دن ان کے پاس موجود نہیں ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم ان کو سب آپس میں ملا کے جمع کر دیں گے، اپنی عدالت میں بلائیں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، کہ پھر ہم ان سے کہیں گے واسطے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم، کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی. یعنی ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ہم کہیں گے کہ تم ٹھہرو، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے بھی شریک ہیں وہ بھی ٹھہرے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان سے پردہ ہٹا دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شریکوں کو جمع کریں گے اور ان کو بلائیں گے، ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا ایسے کرو؟ تو ان کے شریک آگے سے کیا کہیں گے؟ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. یعنی کہ وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہماری تو یہ عبادت نہیں کرتے تھے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہماری ہمیں شریک بناؤ. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. وہ صاف مکر جائیں گے. جن کو پوجا جاتا تھا، جن کو شریک بنایا جاتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس دن بلا لے گا قیامت کے دن، اور ان شریکوں کو جن کو شریک کیا گیا ہوگا ان کے اور جو لوگ شریک کرتے تھے مشرک، ان کے درمیان سے وہ اجنبیت کا پردہ ہٹائے گا اللہ. اور پھر یہ مکالمہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو آگے سے پھر فوراً مکر جائیں گے اور کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو بالکل غافل تھے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہمیں کیا پتا، دیکھ لو اللہ کو معلوم ہے، وہ گواہی کے لیے کافی ہے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. پہلے تو وہ کہیں گے تم ہماری کرتے ہی نہیں تھے. تو کون کون سی چیزوں کی انسان عبادت کرتا ہے، کون کون سی چیزوں کو پوجتا ہے، شریک بناتا ہے اللہ کا. دیکھیے اللہ کی ذات میں بھی شرک کیا جاتا ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ بھی شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے اختیارات کے ساتھ بھی شرک کیا جاتا ہے، اور اللہ کی عبادات میں بھی شرک کیا جاتا ہے. شرک کو بہت ڈیٹیل سے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ان تمام معاملات میں جب شرک کیا جاتا ہے تو دو طرح کی چیزیں شریک بنائی جاتی ہیں، یا نان لیونگ تھنگس کو شریک بنایا جاتا ہے یا پھر لیونگ تھنگس کو شریک بنایا جاتا ہے. نان لیونگ تھنگس جو بے جان چیزیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پتھروں کو پوجا جاتا ہے، لکڑی کے بت ہوتے ہیں، لکڑی کے جو بت بنا کے پھر سورج کو، چاند کو، پھر ستاروں کو پوجا جاتا، پھر درختوں کو پوجا جاتا، پھر بتوں کو بنا کے دیوی دیوتا کی صورت میں پوجا جاتا. آگ کو لوگ پوجتے تھے، سانپ کو پوجا. یعنی لیونگ تھنگس میں اب آپ آ جائیں تو انسان جو ہے وہ نان لیونگ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اہل قبور کو انسان پوجتا ہے، فوت شدگان کو پوجتا ہے نا. پھر وہ انبیاء کو پوجا جاتا، پھر شہداء کو پوجا جاتا، پھر صالحین کے بت بنائے گئے، فرشتوں کو بت بنائے گئے، پیروں کو جو ہے وہ شریک بنایا جاتا ہے اللہ کا. انسان اپنے نفس کو پوجتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ گائے کو پوجنا، پھر سانپ کو پوجنا، اس طرح کی مختلف چیزوں کو پوجنے کا معاملہ انسان دنیا میں کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر ان کو خوش کرتا ہے، ان کو اپنا سفارشی بناتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاتا ہے، پھر ان کے پاس حاجت روائیاں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی یہ تو ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے پاس پہنچا دیں گے. اور قیامت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ سارے معاملات کرنے کے باوجود ان کو وہاں بلایا جائے گا تو وہ صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہمارا کرو، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. ظاہر انہیں کیسے معلوم؟
معلوم تو اس کو ہو جو زندہ ہو، جس کو پتا ہو، جو لیونگ تھنگ ہو، جس کو معلوم ہو. تو لہٰذا وہ سارا بھرم جو ہے، وہ سارا زوم جو ہے، وہ سب کھل جائے گا وہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالکا تبلو، اس دن اسی وقت آزمائے گا کل نفس ما اسلفت، ہر جان کو جو بھی وہاں سے گزر چکے تھے، وردوا الی اللہ، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا سچا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے. یعنی اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، جو کچھ وہ کر کے گزرا تھا وہ اس کا مزہ چکھ لے گا. ہر چیز اللہ کی طرف پھیری جائے گی، جو اللہ ان کا مالک ہے، حق کی حق مالک ہے. اب اس وقت جب وہ اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے تو سارے کے سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر کے رکھے تھے وہ سب ان کے وہاں پر کھل جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور سب زوم جو ہے وہ کھل جائے گا، بھرم ٹوٹ جائے گا، اور ساری عبادتیں وہ جو کرتے تھے وہ سب کی سب وہاں پر ضائع بھی ہو جائیں گی، اور ان کا وبال بھی ان کو سہنا پڑے گا. اب یہ ساری حقیقت سنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ سوالات کیے ہیں اور جھنجھوڑا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو اتنی چیزیں جن کو تم بت بنا کے ان کے ساتھ اپنی سفارشی بنا کے ان کو معبود بنا کے ان کے ساتھ معاملات کرتے ہو، حاجت روائیاں کرتے ہو، ان سے ان کے سارے شرک کے معاملات کرتے ہو، تو دیکھو کیا وہ اس پیمانے پر پورے اترتے ہیں جو ایک الہ ہونے کے لیے ایک پیمانہ ہونا چاہیے. کچھ سوالات کی اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا اور پھر ان کے سوالات کا خود ہی جواب دیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ انہوں نے یہی جواب دینا ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو اللہ اکبر، رب اکبر، رب کعبہ کہتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے بہت سارے سب آرڈینیٹس اور ہیلپرز اور یہ سب کچھ بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جھنجھوڑیں گے، مختلف قسم کے سوالات پہ سوالات کریں گے. اور سوالات کرنا بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایسی سنت ہے جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے سوالات کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں یہی سنت نظر آتی ہے تعلیم کے معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر معاملات میں صحابہ کرام سے سوالات کرتے تھے، اللہ بھی سوالات کرتا نظر آتا ہے. تو یہ طریقہ بھی ہمیں اپنی دعوت اور تبلیغ میں اختیار کرنا چاہیے کہ دوسروں سے سوال کرنا چاہیے. سوال کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کا ذہن الرٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا اٹینٹیو نہ بھی ہو تو سوال پوچھنے کی وجہ سے یا سوال پوچھے جانے کی وجہ سے وہ ایک دم سے اٹینٹیو ہو جاتا ہے اور سستی جو اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ تھوڑا بہت اونگ رہا ہو یا اس کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سو رہا ہو یا وہ بھی مناٹنی کا شکار ہو رہا ہو تو وہ سوال پوچھے جانے کی وجہ سے اس کا ذہن دوبارہ سے متحرک ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے سے جب انسان سوال کا جواب سوچتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں انسان کو سننے کے بعد بھول جاتی ہیں. لیکن جب انسان ایک سوال کے بارے میں ایک چیز کے کو سوچتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو وہ چیز اس کو پکی یاد ہو جاتی ہے، وہ بھولتی نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اگر اس کو جواب نہ آ رہا ہو تو پھر اس کو اپنی علمی کمی کا احساس ہو جاتا ہے نا. تو علمی کمی کا احساس ہونا بھی بہت ضروری ہے، تبھی ہم اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں. اگر ایک انسان اپنے آپ کو کل سمجھتا رہے اور کہے کہ نہیں جی مجھے تو بڑا کچھ آتا ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے، مجھے تو وہ بھی معلوم ہے، اور میں تو جی بہت زیادہ پڑھا لکھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھدار اور انٹلیکچوئل ہوں، اور غرور اور تکبر کا مارا گھمنڈ کے اس کا شکار ہی رہے تو وہ کبھی بھی علم اس کے اندر نہیں جا سکتا. لہٰذا دین کا علم حاصل کرنے والے یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ جتنا علم ہمارے اندر آتا جائے گا ہم کبھی اپنے علم پر غرہ نہیں کریں گے، غرور اور تکبر کا گھمنڈ کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ مزید عاجز بن جائیں گے. کبھی اپنے آپ کو عالمہ نہ کہیں، ہمیشہ دین کے طالب علم ہی رہیں. اور علم تو ہمیں مہد سے لاحد تک حاصل ہی کرنا ہے، جتنا مرضی ہم علم حاصل کر لیں. انسان
علم حاصل کر کے علیم نہیں بن سکتا، کیونکہ علیم تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے نا. تو بس علم حاصل کرنے میں ہمیشہ ہمیں اسٹوڈنٹ ہی رہنا ہے اور ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، اور دین جہاں سے بھی حاصل ہو اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے چلے جانا ہے. عاجزی انسان کے اندر جب آتی ہے تو وہی جو ہے وہ جھک کر علم حاصل کرنے والا بہترین، کہتے ہیں نا سراہی سرنگو ہو کر ہی بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو بس سرنگو ہو کر ہی لوگوں کو بھی بتانا ہے اور مزید علم بھی حاصل کرتے چلے جانا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے. قل، ان سے کہو، من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. ام من یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو اختیار رکھتا ہے سماعت کے اوپر بھی اور بصارت کے اوپر بھی، یعنی کون تمہاری ساری باتیں سنتا ہے اور کون تمہیں ہر جگہ سے دیکھتا بھی ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ کے اندر سے، یعنی انڈے میں سے بچہ کیسے نکل آتا ہے. ایک چیز بیج ہے، دیکھنے میں بظاہر ہمیں بالکل بے جان لگتا ہے، لیکن ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور کیسے اس کے اندر سے پوری کی پوری کھیتیاں نکل آتی ہیں. کون نکالتا ہے اس مردہ میں سے زندہ کو. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی کہ زندہ میں سے مردہ کو نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالنے والا بھی اللہ ہے. یعنی اب دیکھیں کس طرح سے ایک مردہ زندہ میں سے مردہ، پہلے میں نے آپ کو زندہ میں سے مردہ کو بتا دیا کہ زندہ ایک انسان زندہ ہوتا ہے اور زندہ میں سے مردہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا خاصا پورا 9 months گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مرا ہوا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک انسان ہے، زندہ ہے، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ مردہ قسم کے فضلات جو ہے وہ نکلتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا. تو اللہ نے کہا کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے. یعنی کہ اب انڈے میں سے جیسے بچہ اور بیج میں سے میں نے آپ کو بتایا نباتات کون نکالتا ہے. اور وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون پورے نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے. یہ کون دن رات کون لے کر آ رہا ہے، کون بارشیں برساتا ہے، کون ہوائیں چلاتا ہے، موسم کی تبدیلیاں کون کرتا ہے، کون انسان کو دنیا میں لے کر آتا ہے، لے کر جاتا ہے. یہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے. گویا یہ سارے کے سارے معاملات، رزق کے، اولاد کے، زندگی موت کے، یہ سارے یدبر الامر کے معاملات کون کر رہا ہے. ساری کی ساری چیزیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بس قریب وہ کہیں گے اللہ. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ یہی کہیں گے. اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ وہ یہ کہیں گے یہ سارے کام تو اللہ ہی کر رہا ہے. رزق بھی اللہ دیتا ہے، سنتا بھی وہی ہے، بنائی بھی اس کی قوت اسی کے پاس ہے. اور یہ سارے معاملات جو زندگی دینے کے حوالے سے ہیں اور نظام عالم کی تدبیر، کی بارشیں، رات دن کا آنا جانا، الٹ پھیر، یہ سب اللہ ہی کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَتَّقُونَ، کیا بس تمہیں جو ہے وہ تم بھی پرہیز نہیں کرتے؟ کیا تم پھر اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے کی روش پر نہیں آتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، بس یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے. الحق، یہ سچ ہے، اللہ ہی سچ ہے، تمہارا حقیقی رب اللہ ہی ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پر بس کیا ہے حق کے بعد مگر گمراہی. یعنی حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی رہ جاتی ہے. حق تمہارے سامنے آ گیا، پھر بھی تم نہ مان کے دو تو بس پھر تو صرف گمراہی ہی ہے جس میں تم بھٹکتے چلے جاؤ گے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، بس تم کہاں بہ کے چلے جا رہے ہو، کدھر پھرائے چلے جا رہے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح سے سچ ہو گئی بات تیرے رب کی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، فسقوا، جنہوں نے فسق کیا، انہم لا یؤمنون، یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو گویا اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ہو گئی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے فسق کیا تھا، جو فاسق تھے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کفر میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جو بدعمالیوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو بس پھر ان کے دلوں پر ٹھپا لگ جاتا ہے اور پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے کہا بس اسی لیے وہ مان کے نہیں دیں گے. اللہم اعذنا من الفسق. ان سے پوچھو، قل هل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، کون تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. یعنی کہ کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جو پہلی دفعہ تخلیق کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنا دے. قل اللہ یبدأ الخلق، کہو یہ اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو اعادہ بھی کرتا ہے. فأنیٰ تؤفکون، پس تم کدھر بہکائے جا رہے ہو.
کوئی تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بھی بنائے؟ تخلیق کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ تخلیق کرتا ہے، وہ پہلے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ بنانے کے بعد وہ چھوڑ نہیں دیتا، اسی درخت کے اوپر دوبارہ اگلے سیزن میں پھر کوئی پھل آنے شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے اسی طرح سے گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہم اگر تخلیق کی کوئی چیز بناتے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ بھی بنانا چاہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تخلیق کی ابتدا ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ ہمارے لیے را مٹیریل سارا اللہ پرووائڈ کرتا ہے، ہر چیز، ساری چیزیں، ہم کوئی چیز بھی بنا لیں، ہم کوئی چیز ایجاد کرنا چاہیں، لوہا لائیں، ہم اس کے مٹیریلز لائیں، ہم اس کی جو بھی چیزیں ہم بناتے ہیں اس کی را مٹیریل تو سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ملا ملو کے ہم کوئی اور چیز بنا دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اس کو دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ وہ یبدأ الخلق، وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اس کے لیے را مٹیریلز بھی وہ خود ہی لے کر آتا ہے، وہ ایسا بہترین خالق ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کی کوئی تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دینے والا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، کہو اللہ ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق، کیا پس جو ہدایت دے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے؟ ان یتبع، امن کہ یہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یہ کہ نہیں وہ ہدایت پاتا مگر اس کی ہی ہدایت، اس کو ہی ہدایت دی جائے۔ یعنی کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو کہ خود ہی راہ نہیں پاتا، اللہ یہ کہ اس کی کوئی رہنمائی کر دے؟ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ گویا اپنے اپنے معبودوں کو ان پیمانوں پر پرکھ لو جو تم شریک بناتے ہو۔ کون کون سے پیمانے اللہ نے یہاں پر بتائے؟ معبود کو کیسا ہونا چاہیے؟ رازق ہونا چاہیے، یہ اس کی لازمی صفت ہے۔ پھر اس کو سمیع ہونا چاہیے، سننے والا، سماعت اور بصارت کا اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے، بصیر ہونا چاہیے، پھر وہ خالق ہونا چاہیے، پھر اس کو مالک بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کو ہدایت دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے پیمانوں پر ایک الہ کو پورا اترنا لازم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ تو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دیکھو تمہارے جو معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، پتھر، دیوتا، درخت، بت، یہ تمہارے اہل قبور، یہ جو تم نے سارے پیروں کو مانتے ہو، یہ بزرگوں کے تم نے بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ تمہیں ہدایت دیتے ہیں؟ کیا ان پیمانوں پر پورے اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے نا۔ تو جب نہیں اتر رہے تو بس پھر ان کو شریک بنانا بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے نہیں اتباع کر رہے، پیروی کر رہے اکثر ان کے مگر گمان کی، یعنی اکثر لوگ گمان کے اوپر چل رہے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، نہیں، ان الظن، نہیں، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، وہ حق کو حق کی اس کو ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو، یعنی جو تم کر رہے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے، جو بھی وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ یہ صرف قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ اللہ ان کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اس ساری کی ساری باتوں کے باوجود بھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ پھر بھی لکڑی کے بت، پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ محض گمان کے اوپر چل رہے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح کا بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے، یہ بڑے عظیم رہنما مانے جاتے تھے یثرب میں، یعنی کہ مدینہ کے اندر، اور بنو سلمہ کے سردار بھی تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا اور صبح شام اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اس کے نام پر جانور جو ہے وہ اس کے نام پر قربان بھی کرتے تھے۔ ان کے بت کا نام تھا منات،
اور یہ بڑی اس کی عقیدت رکھتے تھے، اس کو عطر شطر لگاتے اور بڑا اس کا جو ہے نا خیال رکھتے، اس کی عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ اب جب عقل پہ پردے پڑتے ہیں، مت ماری جاتی ہے، تو ہر چیزیں جو اللہ نے یہاں پر ساری گنوائیں وہ عقل ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ان کی کافی عمر ہو چکی تھی، تقریباً 60 سال کے تھے، اور جب مدینہ میں اسلام جو ہے وہ آیا تو حضرت مصعب بن عمیر نے کوششیں شروع کی اور تبلیغ کی، تو حضرت عمر بن جموح کے جو بیٹے تھے، معوذ، معاذ، فلاد وغیرہ، ان کے بیٹے ایمان لے آئے، اور حضرت معاذ بن جبل کی کوششوں سے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں، یہ بھی اسلام قبول یہ رہ جاتے ہیں، گھر والے سب اسلام قبول کر لیتے ہیں، قبیلے والے سارے اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن عمر بن جموح کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ مصعب بن عمیر کے چنگل میں پھنس جائیں، تو ایسا کرو کہ ان کو ذرا دھیان رکھو، یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے دین سے دوسرے دین میں چلے جائیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دیکھیں کتنے زیادہ ویجیلنٹ نظر آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے دین پر قائم رہیں۔ آج ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے ایسا ہی ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے دین پر جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں پورے متحرک ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ مشرک تھے، لیکن اپنی اولاد کے دین کی فکر دیکھیں کتنی کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو بیوی نے جو ہے وہ چونکہ اسلام تو قبول کر لیا تھا، تو آگے سے کہتی ہیں کہ آپ کو حکم تو سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو مصعب بن عمیر سے وہ سن کر آیا ہے اور اس کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ تو یہ ٹھٹک گئے، کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کیا ایمان اسلام دوسرے دین میں چلا گیا؟ مجھے پتا بھی نہ چلا۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے نہیں میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک جگہ پر تھا جہاں پہ وہ مصعب بن عمیر بھی موجود تھا، وہ ان سے کچھ باتیں سن کر آیا تو وہ اس نے یاد کر لی ہیں، تو وہ آپ ذرا سنیں تو صحیح کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ان کے بیٹے معاذ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو کلام سننے لگے اور پھر کہنے لگے یہ تو بڑا ہی عمدہ کلام ہے، تو کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ ابا جان اس سے بھی عمدہ، ان کی بہت سی باتیں جو ہے نا وہ متاثر ہو کر تو ہمارے پورے قبیلے نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر دیا کہ آپ بیعت نہیں کریں گے۔ اب بیٹے کی جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا اتنا بڑا قدم میں اکیلے تو نہیں لے سکتا، مجھے تو منات سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں مشورہ کر رہے ہیں، اپنے ہے تو شرک کے اندر مبتلا، اب مشرک ہیں، لیکن کوئی کام بھی دلیل کے بغیر نہیں کر رہے، سند کے بغیر نہیں کر رہے، اور سند کہاں سے لے رہے ہیں؟ اپنے معبود سے کی گائیڈنس سے، اپنے معبود کی ایکنالجمنٹ سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا یہ عمل کروں۔ آج ہمارے لیے اس میں بھی اصول اور پیغام ہے کہ کوئی کام بھی سند کے بغیر ہمیں نہیں کرنا، اور استخارے کا حکم یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں اور ہم اس میں خیر طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے تو میں کر لوں، یا مجھے میرے اس میں خیر جو ہے وہ رکھ دیجئے۔ یہ بہرحال اپنے ان کا ایک طریقہ تھا یہ چیز کرنے کا، منات سے گائیڈنس لینے کا، اور انہوں نے خود ہی ثبوت تھے کہ گمان کی پیروی کرتے تھے۔ اپنی طرف سے نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو منات کے پیچھے کھڑے کرتے تھے اور پھر منات سے اپنی عرضی پیش کرتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو منات اس بوڑھی عورت کے دماغ میں وہ بات ڈالے گا، اور بوڑھی عورت جو آگے سے کہے گی بس میں ویسے ہی کر لوں گا۔ تو بس وہ جب عقل پہ پردے پڑے تو ہر چیز کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب بوڑھی عورت نے جب کھڑا کیا تو بوڑھی عورت تو خود مسلمان ہو چکی تھی، اس نے آگے سے کیا بولنا تھا۔ تو وہ جب یہ منات سے بات کرتے ہیں تو منات تو خاموش، اب بوڑھی عورت بھی خاموش۔ تو آگے سے یہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اے منات، میں نے شاید آپ کو جو ہے نا ناراض کر دیا ہے، اور اب آپ جو ہے نا مجھ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ
وہ آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ اے مناد بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر جو مکہ سے ہماری اس وادی میں وارد ہوا ہے یہ تیرے علاوہ اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، یہ یہاں صرف اس لیے آئے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ تو مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، ازراہ کرم میری رہنمائی فرما دے، میں بہت پریشان ہوں۔ پریشانی جو ہے وہ اس طرح سے اپنی مناد کی طرف سے اس کا جواب لینے کے لیے عرضی پیش کرتے ہیں۔ اب جب کوئی جواب نہیں آتا تو کہتے ہیں میرے پیارے مناد شاید آپ ناراض ہوں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے اور آپ ناراض ہوں، آپ ناراض نہ ہوں میرے سے۔ میں چند دن تک آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب ہر چیز نظر آنے کے باوجود بھی یہ لکڑی کا بت ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر بھی اپنے کام پر جو ہے وہ جمے ہوئے اور جتے ہوئے۔ بہرحال جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کے بیٹے تو جانتے تھے کہ یہ تو سب ہو ہی نہیں سکتا اور ہمارا باپ مناد کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ تینوں کیا کرتے ہیں، ان کے رات کے وقت مناد کو اٹھاتے ہیں اور مناد کو لے کر اس کی محبت اپنے باپ کے دل سے نکالنے کے لیے مناد کو لے کر جاتے ہیں اور ایک گھڑے میں پھینک دیتے ہیں جس میں گندگی وغیرہ لوگ پھینکا کرتے تھے۔ جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو مناد ہی نہیں ہے، تو اس کی کھوج لگاتے ہیں تو مناد جو ہے وہ اس گندگی کے ڈھیر میں گڑھے میں گرا ہوا ملتا ہے، نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر دوبارہ لا کے اسی جگہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو میں آج اسے بڑا ذلیل اور رسوا کرتا۔ اچھا دوسری رات بچوں نے پھر یہی کیا اور پھر وہی گڑھے منہ کے بل جو ہے وہ گڑھے میں گرا ہوا ملا۔ دل میں تھوڑی سی کراہت تو آئی اور یہ بھی آیا کہ یہ کیوں میرے کوئی ایسے میرے ساتھ کر رہا ہے۔ بہرحال پریشان بھی ہوتے ہیں، پھر وہی معاملہ کرتے ہیں اور رات کے وقت ایک تلوار مناد کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے مناد مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کون کر رہا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو خود ہی اپنا دفاع کر لیں، اور یہ تلوار جو ہے نا آپ کے پاس میں نے رکھ دی ہے۔ تو اور آ کے خود سو گئے۔ جب بیٹوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو سوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پھر سے مناد بت اٹھایا اور اس کے گلے میں گلے کے ساتھ ایک رسی باندھ کے مرا ہوا کتا بھی باندھا اور اسی گڑھے میں جا کے ڈال کے آگے اور کلہاڑا جو ہے وہ وہی سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو اب یہ جو تھے جب صبح اٹھے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر نہ ملا، پھر وہاں پہ گئے تو جب انہوں نے اپنے مناد کو اس حال میں دیکھا تو اب ان کے دل میں مناد کے لیے ایک نفرت سی آ گئی اور پھر ان کے ایک دم سے انہوں نے وہی اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہے، اب دل میں ہلکا ہلکا سا خیال تو آ ہی رہا تھا، اب فوراً سے آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر تو مشکل کشا ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کوئی کنویں میں نہ پڑے ہوتے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ہے کہ عقل پہ پردے پڑے ہوں تو ہر چیز جو کہ واضح طور پر سامنے بھی ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو شرک کرنے والے بیسیکلی گمان کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایسی کوئی صفات نہیں ہوتی جو اللہ نے ایک الہ ہونے کے لیے یہاں پر بتا دی۔ اب جو نہیں مان رہے ہوتے ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی مان کر نہیں دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ یہ جو قرآن تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے تم اس قرآن کو مان لو کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اب رسالت کے عقیدے کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرآن کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، کہ یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گھڑ لے، یعنی اللہ کی تصنیف کے بغیر کوئی بھی اس قرآن کو گھڑ نہیں سکتا، یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ علیم رب کا، اس نے اپنے علم سے اس نور نے اپنے نور کو ہمارے پاس اس کو بھیجا ہے اور یہ اللہ ہی نے لکھا اور اللہ ہی کی مطلب کا کلام ہے جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو نہیں لکھا جا سکتا تھا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے آگے تھا، یعنی پہلے آئی ہوئی جو آ چکی تھی کتابیں، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب بن کے آئی، وتفصیل الکتابی لا ریب فیہ، اور تفصیل ہے الکتاب کی جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ اب یقولون افطرہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو خود کر لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یعنی وہ لوگ مشرکین مکہ پہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے، تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ اس کو خود گھڑ لیا جائے۔
कुल इनसे कह दो फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही कि लेके आओ एक सूरत इसकी मानिंद वदू मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और पुकार लो जिसकी भी तुम इस्तिताअत रखते हो अल्लाह के अलावा अगर तुम सच्चे हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैलेंज कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ने 4 मरतबा इस चैलेंज को किया है इस जगह के अलावा। या सबसे पहला चैलेंज जो है ना वो आता है सूरह तूर के अंदर आयत नंबर 34 में, जिसमें अल्लाह ताला ने एक और इस जैसा कलाम लाने का चैलेंज किया था। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हूद में बताते हैं कि 10 सूरतें लेकर आ जाओ। फिर अल्लाह ताला ने इसमें सूरह यूनुस में एक सूरत लाने का चैलेंज किया, और फिर सूरह बकरा के अंदर हम पढ़कर आ चुके हैं कि अल्लाह ने कहा था ऐसी चंद आयात ही बना के लेके आ जाओ। तो अल्लाह का ये चैलेंज आज भी मौजूद है। अल्लाह ने कहा कि तुम समझते हो उसको खुद गढ़ लिया है, अगर ऐसी बात है तो जाओ इसकी तरह की एक सूरत लेकर आओ और जिसको बुलाना चाहते हो बुला लो, जो बुलाना चाहते हो, बेहतरीन शायरों को बुलाना चाहते हो, अदीबों को बुलाना चाहते हो, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, कातिबों को लाना चाहते हो, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लगा लो दुनिया के अंदर, कितने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, सबको लेकर आ जाओ, एक ऐसी सूरत बना के दिखा दो। एक चंद आयात भी अल्लाह ने बताई कि ये बना के लेकर आ जाओ। और जब से आज तक 1450 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, कोई भी इस कलाम के जैसा कलाम बनाकर नहीं लाया। अल्लाह का ये चैलेंज आज भी मौजूद है। क्यों? अल्लाह की तस्नीफ है, ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह की जैसी बात कोई और कर भी नहीं सकता। बल्कि झुटला दिया उन्होंने जो नहीं उसका अपने इल्म के साथ वो अहाता कर सकते थे। यानी कि असल बात ये है कि जो चीज उनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आती वो अपने इल्म से उसका अहाता नहीं कर सकते। वलम्मा यातिहिम तावीलुहु, और जिसका तावील भी उनके पास नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उस वजह से उन्होंने इसको खामखा झुटला दिया। मतलब ना वो अपने इल्म से इसको बना सकते हैं, ना इसकी कोई तावील ला सकते हैं, तो उन और तो कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने इसके खामखा जो है वो झुटला दिया। कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह से झुटलाया था उन लोगों ने जो उनसे पहले आए थे। यानी कि ये पहली दफा नहीं झुटलाया जा रहा, इससे पहले आने वाले लोग भी इस तरह की कलामों को, अल्लाह के कलामों को झुटला चुके हैं। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतु ज़ालिमीन, बस देखो कि किस तरह से अंजाम हुआ उन जालिमों का। वमिनहुम मन युमिनु बिही, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिस पर ईमान लाते हैं। वमिनहुम मन ला युमिनु बिही, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमान नहीं लाते। रब्बुका अअलमु बिल मुफ़्सिदीन, और तेरा रब ज्यादा जानता है फसाद करने वालों को। व इन कज़्ज़बूका, और अगर तो आपको झुटलाते हैं, फकुल ली अमली, और उनसे कह दीजिए मेरे लिए मेरा अमल है, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। अंतुम बरीउना मिम्मा अअमलु, तुम बरी हो उससे जो मैं अमल करता हूँ। व अना बरीउम मिम्मा तअमलून, और मैं उससे बरी हूँ जो तुम अमल करते हो। यानी उन्हें साफ साफ बता दे कि तुम्हारा रब मुफसिदों को खूब जानता है। जिन्होंने ईमान लाना है वो ले आएंगे, जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मान के जाएंगे। अगर आपको झुटलाते हैं तो झुटलाने दो, कहो मेरा अमल मेरे लिए, आपका अमल अमल ही आप अपने लिए, मैं जो करता हूँ उसके जिम्मे से तुम बरी हो, और तुम जो करते हो उसके जिम्मे से मैं बरी हूँ। दीन हमें यही हुक्म देता है कि खामखा के झगड़े, फितने, फसाद, बहस तकरार नहीं करना चाहिए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैका, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कान लगा के आपकी बातों को सुनते हैं, जो आपकी बातों को सुनते हैं। यस्तमिऊना इलैका, आपकी बातों को कान लगा के सुनते हैं। अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा, क्या आप बहरों को सुनाएंगे? वलौ कानू ला याक़िलून, चाहे उनको अकल ही ना हो। गोया कान लगा के वो सुन रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, लेकिन अल्लाह उनको बहरा कह रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सुनने के लिए जरूरी है कि उसको सिर्फ सुनाना चाहिए, बल्कि उसको कॉम्प्रीहेंड भी किया जाए, उसको समझा भी जाए। कई दफा ऐसे होता है कि हमें एक आवाज आ तो रही होती है, लेकिन हमें पता चल रहा होता है कि कुछ बोला जा रहा है, लेकिन हम उसके अल्फाज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। तो जितना जो दूर होता है उसको दूर से आने वाली, जैसे अजान की आवाज है या कोई भी आवाज आ रही होती है, तो हम उसको सुन तो रहे होते हैं कि कोई आवाज आ रही है, लेकिन हम कॉम्प्रीहेंड करके उसको समझ नहीं पा रहे होते। तो बस यही वो बहरापन है कि कुरान की बातों को सुनते तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं सुनते कि वो बातें उनको समझ में आए। तो किसी चीज से की समझ में कमजोरी, कमी कब आती है?
جب اس سے دوری ہوتی ہے. جب انسان کسی چیز سے کسی جگہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی آواز تو اس تک پہنچتی ہے لیکن اس کے ورڈز کو وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن سے انسان کو دوری ہوتی ہے تو قرآن کی محفلوں کے اندر آنے کے باوجود بھی قرآن کی احکامات ان کو سمجھ نہیں آتے, ان کے اندر نہیں بیٹھتے, ان کے دلوں میں نہیں اترتے. کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے چلے جاتے ہیں. وہ بیسیکلی ڈیف اینڈ ڈمب نہیں ہوتے لیکن قرآن کی تعلیمات کے لیے بہرے ہو جاتے ہیں تو سنی انسنی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لہم اذن لا يسمعون بها, ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے کانوں کی کھڑکیاں جو ہے وہ بیسیکلی بند ہو چکی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قوت سماعت بھی عطا فرمائے اور قرآن کو اس طرح سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بناتا چلا جائے اور اس کا فہم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو جتنا قرب ہوگا قرآن سے, جتنا اللہ سے محبت ہوگی اتنا اللہ کے کلام سے محبت ہوگی اور اتنی ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے قرب بھی ہوگا اور اللہ کی باتیں بھی پھر ہمیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اس محبت کے ساتھ اس قرآن کو سننے سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی ہوگی, کوئی ٹیڑھ ہوگی تو پھر بھی علم آ تو جائے گا لیکن اس ٹیڑھ کی وجہ سے, کجی کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا. تو گویا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت, اللہ کا قرب, اس قرآن سے محبت ضروری ہے, اس قرآن کا قرب ضروری ہے, اس سے زیادہ پیار ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں کی کچی اور ٹیڑھ کو نکالنا بھی ضروری ہے. ورنہ علم آ گیا اور ٹیڑھا آیا تو پھر اعمال صالحہ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ ہمیں اس کا بہترین علم بھی عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں. ابو جہل آپ کو دیکھتا تھا, ابو لہب آپ کے دور میں موجود تھا, لیکن کیا ان کو ایمان مل گیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے, اندھوں کو ہدایت دیں گے چاہے ان کو کچھ بھی نظر نہ آتا ہو؟ یعنی ان کی لہم ابصار لا یبصرون بہا, اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. گویا ان کے پاس بصارت تو تھی لیکن وہ بصیرت سے محروم تھے. اللہ ہمیں قوت بصیرت بھی عطا فرمائے. جب کان بھی بند ہے, آنکھیں بھی بند ہے, تو پھر دل کی کھڑکیوں میں کیسے جو ہے وہ دونوں تو بند ہے تو دل میں کیسے پہچان آئے گی نا؟ کائنات کی نشانیاں نظر آتی ہیں لیکن پھر اللہ کی پہچان آتی نہیں, ایمان نصیب نہیں ہوتا. تو بس یہی معاملہ ہے. اللہ نے کہا ایسے لوگ جن کے آنکھیں اور ان کے کان ہیں تو صحیح لیکن وہ ان سے صحیح طریقے سے مستفید نہیں ہو رہے, فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو بس انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ وہ ظلم نہیں کرتا انسانوں کے اوپر کچھ بھی, ولکن الناس اکثر انفسهم یظلمون, اور لیکن انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. گویا یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے, انسان کا ظلم ہے. اللہ نے تو آنکھیں دی تھی, اللہ نے تو کہا تھا کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اللہ نے تو آنکھیں دی تھی, قوت بصارت کو لانا ہمارا کام تھا. اللہ نے کان دی تھی, اللہ نے اختیار اور فیصلہ ہمیں دے دیا تھا, فیصلے کا اختیار. لیکن ہمیں اگر ہم ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم اپنا نقصان کریں گے تو پھر ہم اپنے اوپر ہی ظلم کریں گے. اللہ ہمیں ان نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ, اور آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ ایسی ان کو دنیا کی زندگی محسوس ہوگی. لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار, گویا نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی, چند گھڑیاں دن کی گھر میں سے وہ ٹھہرے ہیں. یتعارفون بینہم, ایک دوسرے سے آپس میں پہچان کرنے کے لیے بس ٹھہرے ہیں. چند گھڑی جو زندگی کی چند گھڑیاں ہم ٹھہر کر آئے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی انہیں بالکل ایسی ہی لگے گی. اتنی لمبی زندگی, 40 50 60 سال کی زندگی کیسی لگے گی؟ جیسے
لبثت یوما او بعض یوم، کہ ہم دنیا میں بس چند گھڑی کے لیے یا ایک دن ہی بس ٹھہر کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، کہ یقیناً خسارے میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے شامل نہیں تھے۔ گویا یہ خسارہ ہی تو ہوگا کہ جب انسان اس وقت یہ دیکھے گا اور سوچے گا کہ ہائی یہ اتنی بڑی زندگی میں نے کس چیزوں میں لگا دی، یہ ساری زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے میں نے کون کون سے حرام کام کیے تھے، یہ ساری دنیا بنانے کے چکروں میں میں کتنا پاگل ہوا پڑا تھا، عقل مت ماری گئی تھی کہ میں ہر چیز جو مجھے نہیں ملتی تھی اس کے اوپر میں کتنا روتا اور کتنا دھوتا اور کیا کیا چیزیں معاملات کرتا تھا، خوب سے خوب تر کی تلاش میں نے کیا کیا غلط معاملات کیے تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تو اس گھڑی پر چند سیکنڈ کی چیز تھی۔ اس وقت کو اتنا افسوس ہوگا کہ ہائے میں اپنی ساری زندگی جو ایک سیکنڈ کی تھی، چند سیکنڈز کی تھی، وہ میں ان کاموں میں کر کے آ گیا۔ اللہ ہمیں صحیح فکروں کے پیمانے عطا فرمائے اور فکروں کے پیمانے درست کر کے اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فکر آخرت پر غالب کر دے، ہمیں اپنی پرائیورٹیز سیٹ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کے خسارے اور آخرت کے گھاٹے سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض حصہ ان لوگوں کا اس کا نعدہم جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا مرجعہم، بس ہماری ہی طرف آپ ان کو لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ وہ گواہ ہے اس بات پر جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم